جی، وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے تلاش میں تھے۔ جوہر قابل بہت سی صلاحیتیں رکھنے والا شخص، یعنی ایسے انسان تھے کہ ان کے ذات میں بہت سی خوبیاں، بہت سی صفات جو تھیں وہ جمع تھیں، اور بس ان کو موقع ملنے کی دیر تھی۔ جہاں ان کو موقع ملتا وہ کسی نہ کسی انسان کا بھلا سوچتے، کسی نہ کسی انسان کے کام آتے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر کہتے ہیں غور و فکر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے، یعنی ان کی خوبیاں جو ہیں انتظامی امور کے معاملے میں جو ان کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں وہ ابھر کر سامنے آئیں، اور حیدرآباد کے انتظام کو انہوں نے جس طرح سے سنبھالا، وہ ان کی تمام تر ان کی یہ جو سیاست کے دو پیچ سمجھنا اور غور و فکر کی عادت تھی، اور ان کے اندر جو ایک قائدانہ صلاحیت تھی، انتظامی قابلیت تھی، وہ کھل کر سامنے انتظامی قابلیت، قائدانہ صلاحیت کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک ادارے کو، ایک جگہ کو سنبھالا، اور ان کا ذہن ایسا رسا پہنچا ہوا، دور تک جس کی رسائی ہو، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے، کہ بہت ہوشمند انسان، ذہین، سمجھدار اور معاملہ فہم، ہر معاملے کو بہت اچھے طریقے سے حل کر لیتے، بڑے بڑے معاملات کو باتوں باتوں میں وہ حل کر لیا کرتے، سلجھا دیتے، ان کو حل کر لیتے۔ وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں اپنا بڑا نام پیدا کرتے۔ بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے، مدبر دانشمند، تو بہت بڑے بڑے دانشمند جو تھے ان کی دانشمندی کا لوہا مانتے تھے، ان کی قابلیت سے واقف ہوئے، جس طرح انہوں نے اس انتظامات کو سنبھالا، ان کے جو لوگ ان کے ارد گرد رہتے تھے، جو لوگ ان کی دانشمندی سے، ان کے کام سے واقف تھے، وہ ان کی شخصیت اور صاف کے صحیح معنوں میں قدردان تھے، اور کہتے تھے کہ واقعی ان کے بارے میں جو ہم نے سنا، جیسا سنا، وہ تمام کی تمام خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا، اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا تھا، جس نے راضی کی پیمائش کا کام کیا، یعنی کہ وہاں کا جو انگریزوں کی ظاہر حکومت تھی اور انگریزوں نے ان کو اختیار دے رکھا تھا، تو انہوں نے وہاں کا حیدرآباد کا جو بجٹ بنایا پہلی دفعہ، تو اس کو مصر کے طرز پر بنایا، کہ مصر میں جس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے تمام ذرائع اور ان کے مصارف اور بجٹ کا جو انہوں نے اندازہ لگایا اور جو لوگوں کو سہولیات بہم پہنچائیں، وہ اس کے طرز بجٹ بنایا، تو وہ اس مصر کے بجٹ پر تھا، اور وہاں انگریزی نگرانی کے بعد یہ پہلی بار ہوا تھا، انگریزوں کی حکومت میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ یعنی زمینوں کے جو معاملات تھے اور زمینوں کے جو امور تھے وہ بھی انہی کے پاس تھے، جس نے اراضی کی پیمائش کا، اراضی زمین کو کہتے ہیں، پیمائش کا کام کیا۔ اس کے علاوہ فائنانس، مالیات کا شعبہ، خزانے کا شعبہ، اور مال گزاری میں بہت سی مال گزاری، ٹیکس کے معاملات، اس میں جو حکومت ہوتی ہے اپنے عوام کو سہولیات دینے کے لیے ان سے ٹیکس وصول کرتی ہے، تو ان کو جو بجلی، پانی اور دیگر جو سہولیات گورنمنٹ دیتی ہے، ظاہر ہے اس پر وہ ٹیکس لیتی ہے۔ تو یہ ساری اصلاحات اس میں انہوں نے کی۔ خزانے کے محکمے کو کہ کس طرح سے اس میں آپ اس کے ذرائع آمدنی، حکومت کی ظاہر آمدنی ہوگی تو ہی اس میں سے وہ لوگوں کو دے گی نا، حکومت نے اپنی آمدنی سے حکومت بھی چلانی ہے، اپنے وزراء اور مشیروں کو بھی دینا ہے، اپنے دربار کو بھی چلانا ہے اپنے، اور عوام کو بھی سہولیات مہیا کرنی ہوتی ہیں، تو عوام سے چونکہ وہ اس کا ٹیکس لیتے ہیں، خراج لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، کہ تمام تر ہر طرف اس کو ایک انصاف اور ایک توازن کے ساتھ اس کو تمام اخراجات اور مصارف کو بانٹا جا سکے۔ تو اس میں انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی، محکمہ مالیات میں اور مال گزاری اور فائنانس میں، یعنی جو مالی معاملات ہیں ان کو بہت حد تک بہتر بنایا، ملک کی معیشت کو بہتر بنایا، اور ٹیکس کے ضمن میں مال گزاری، خراج یا ٹیکس کا جو تھا اس میں اصلاحات کی، اس کو بہتر بنایا۔
جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، یہ ان کے سوانح نفیس کا کام ہے۔ جو ان کے حالات زندگی لکھے گا وہ یہ ساری باتیں اس کا کام ہے کہ وہ ان کو باریکی سے لکھے۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ انگریزوں نے اپنے بہت سے لوگوں کو یہاں پہ تعینات کیا، بہت سے لوگ آئے اور گئے، لیکن کسی کو بھی وہ عزت نہ ملی، وہ پذیرائی نہ ملی جو محسن الملک کے حصے میں آئی، وہ مقبولیت۔ اور یہ یعنی بے شک یہ انگریزوں کے زیر نگرانی کام کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے لوگوں کی بہتری کو ہمیشہ اہمیت دی، ہمیشہ اس کو اولویت دی۔ اس وجہ سے یہ عوام میں بہت پسند کیے جاتے تھے، ہر دل عزیز سے لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جس طرح شہد پر مکھیاں۔ لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کورام مچا تھا اور ہزارہا آدمی کا ٹھٹ یعنی ہجوم اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر غریب بیوائیں اور یتیم سبھی تھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل مول لیا تھا، سب کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا؟ یعنی جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے، جب اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو ہر بندہ اس کی خوش آمد کار ہوتا ہے۔ تو ایسا ان کے ساتھ بھی ہوا، لوگ ان کے ارد گرد بھی بڑے تھے، لیکن ان خوش آمدیوں کی اصلیت اس وقت کھل کر آتی ہے سامنے جب انسان کا اقتدار ختم ہو جائے، تو پھر یہ خوش آمدی بھی ہٹ کے انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ورنہ جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے اس وقت تو یہ خوش آمدی اس طرح ہوتے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے ارد گرد آپ کو منڈلاتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو جیسے ہی لیکن سچ اور جھوٹ اس وقت، اصلیت لوگوں کی اس وقت سامنے آتی ہے جب انسان کا اقتدار یا اختیار ختم ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دیکھا ہوگا کہ 5 سال جو حکومت کرتے ہیں اس کے بعد یا ان کو پھانسی دی جاتی ہے یا ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، کہ ان کا تو انجام یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی کرپشن کی، جو کچھ بھی کیا، وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں، وہ یہاں پہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب ان پہ برا وقت آتا ہے تو ان کے جو چمچے ہیں، جو ان کے خاص ساتھی ہیں، وہ اس وقت ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن جب یہ حیدرآباد سے روانہ ہونے لگے محسن الملک، تو ایک بہت بڑا ہجوم تھا جو ان کو رخصت کرنے آیا، اور اس میں بیوائیں بھی تھیں، یتیم بچے بھی تھے، امیر غریب ہر طرح کے لوگ تھے، اور ان سب نے ان کو زاروں قطار آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ سب ان کے جانے سے اداس تھے، اور ایسی کیا بات تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل مول لیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان بہت اچھے تھے، انسانی اوصاف اور انسانی خوبیاں ان میں ایسی تھیں جس نے لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا لیا۔ تو آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔